صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے ہو یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں ہمیں موت یوں آئے اے کاش مدینے میں انہیں موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جنے جو کہ غلام مدنی ہو وہ کیسے جنے جو کہ غلام مدنی ہو تو تصور میں مدینے کی گلی ہو یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا
قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم۔ آئیے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نذرانِ محبت بشکل درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی شاہکار بنا کر زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ زمین اور آسمان اللہ کی قدرت پر بہتر اور روشن دلیل ہے، کیونکہ مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس طرح کا کارنامہ انجام دے سکے۔ اللہ نے سورج بنایا، اس کا نکلنا، چلنا اور ڈوبنا، وقت کی مکمل پابندی کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں اور نشانیاں پائی جاتی ہیں جن سے ایک عقل مند آدمی اپنے معبود کو بآسانی پہچان سکتا ہے۔ دنیا میدان ترقی میں بہت آگے جا چکی ہے، مگر ابھی بھی اور کبھی بھی انسان سے نہ ہو سکے گا کہ وہ پانی کے چند قطروں سے خوبصورت وجود تیار کر دے، بہترین انسان تیار کر دے۔ تو بچوں کا پیدا ہونا، ماں کے شکم میں انسانی وجود بن جانا، اس میں روح کا آ جانا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلیل ہیں۔ اور بلا شبہ جس ذات نے یہ سب کارنامہ انجام دیا ہے اور دے رہی ہے، وہی ذات ہے جو حقیقتاً معبود ہے اور مسلمانوں کا معبود ہے۔ ہم سب کا معبود وہی ہے۔ یوں تو معبود وہ سب کا ہے، لیکن کچھ نے مانا نہیں ہے اور ہم نے بفضلہ تعالی مان لیا ہے۔ اللہ نے زمین کو اپنی نعمتوں سے بھر دیا۔ تمام حیوانات، جمادات اور نباتات، ساری مخلوقات اپنے خالق اور اپنے مالک کو بخوبی پہچانتی ہیں، اور جس طرز پر ان کو اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اسی طرز پر وہ ساری مخلوقات اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہیں۔ کوتاہی نہیں۔ یہ درخت کبھی ہلتے ہیں، کبھی رکتے ہیں، کبھی پھل دینے لگتے ہیں، کبھی سوکھے کھڑے رہتے ہیں، کبھی سارے پتے جھاڑ دیتے ہیں، کبھی نئے پتے لے آتے ہیں۔ کبھی سوچا کرو کہ یہ کس کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں؟ تو وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا، معبود کا جیسا حکم ہوتا ہے ہم ویسا کرتے ہیں۔ ایک دانہ زمین میں پھینک دیجئے آپ، بڑے دن تک پڑا رہتا ہے، کبھی سالوں پڑا رہتا ہے، پھر نکلتا ہے وہ۔ کیوں ایسا؟ اس کی طرف سے بھی یہی جواب ہے، معبود جیسا فرماتا ہم ویسا کرتے ہیں۔ ساری مخلوقات
اپنے رب کو پہچانتی ہیں اور جیسا ان کو حکم ہے وہ اس کو یاد کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اس کی کبریائی بولتی ہیں، اس کی بڑائی بولتی ہیں۔ ہاں، ان تمام مخلوقات میں جب آپ تحقیق کریں گے تو دو مخلوق ہیں جو ناشکری کرتی ہیں، ایک جنات اور ایک انسان۔ یہ دو مخلوق ہیں جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، انہی دونوں کا نام آتا ہے زیادہ تر۔ کھاتے ہیں اس کا پر ناشکری کرتے ہیں، انہی میں سے ہم بھی ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ کھاتا ہے اسپیشل، رہتا ہے اسپیشل گھر میں، سوتا ہے اسپیشل بسترے پر، چلتا ہے اسپیشل سواری پر، سب اسے اسپیشل چاہیے، پر یہ اسپیشل انتظام کرنے والی ذات کو جب یاد کرنے کی بات آتی ہے تو یہ انسان ناشکری کرتا ہے، پیچھے بھاگ جاتا ہے، جبکہ صرف انسان کے لیے کہا گیا، صرف انسان کے لیے کہا گیا کہ اگر تم اپنے رب کا شکر بجا لاؤ گے تو جتنا شکر کرو گے نعمت اتنی بڑھتی جائے گی۔ یہ جانوروں کے لیے نہیں کہا گیا صاحب، دوسری اور مخلوق کے لیے نہیں کہا گیا، اسپیشل انسان سے کہا گیا میرے بندے تو جتنا شکر کرے گا میں اتنا بڑھاتا جاؤں گا، اتنا بڑھاؤں گا کہ تو مالا مال ہو جائے گا، پھر بھی دنیا میں تو یہ تھوڑا ہوگا، جو کچھ تو شکر کرے گا اور دنیا میں تجھے دوں گا وہ تھوڑا ہوگا، اصل اجر تیرے شکر کا اس وقت دوں گا جب تو میرے پاس آئے گا، جب تو میرے پاس آئے گا تو اصل اجر تیرے حوالے کروں گا اور وہ چیز دوں گا جو تو نے سوچا نہیں ہوگا، وہ چیز دوں گا جہاں تک تیرا گمان نہیں گیا ہوگا۔ بتاؤ میرے رب کا فرمان کتنا پیارا ہے، اور یہی تم ایمانداری سے بتاؤ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ تمہیں کتنا چاہتا۔ اور سن لینا، جانوروں کی ہدایت کے لیے، دوسری اور مخلوقات کی ہدایت کے لیے اس نے پیغمبر نہیں بھیجے، باضابطہ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں نہیں بھیجی، باضابطہ ان کے ہدایت کے لیے مبلغین نہیں بھیجے، داعیان نہیں بھیجے، اولیاء نہیں بھیجے۔ کیوں؟ وہ اپنی لائن پر چلنے والی مخلوق ہیں، جس راہ پر انہیں ڈال دیا گیا اسی راہ پر چلنے والی مخلوق ہے۔ اے انسان، تیرے لیے اس مالک نے کتابیں بھیجی، سن کے نہیں تو پڑھ پڑھ کے صحیح راہ چلو، دیکھ دیکھ کے صحیح راہ چلو۔ انبیاء آتے رہے، ایک دو نہیں، کم و بیش 2,24,000 انبیاء آئے، ان کی زندگی دیکھ دیکھ کے صحیح راہ چلو، ان کو سن کر کے صحیح راہ چلو۔ اللہ نے اولیاء بھیج دیے جو تمہارے معاشرے میں تمہارے بیچ رہتے ہیں، انہیں دیکھ دیکھ کر، انہیں سن سن کر، ان کے پاس بیٹھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرو اور سیدھی راہ چلو۔ آپ سوچیں کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے کتنے سارے رشد و ہدایت کے ذرائع پیدا کر دیے ہیں، اس کے بعد بھی یہ انسان ٹیڑھی راہ چلتا ہے، اس کے بعد یہ انسان غلط راہ چلتا ہے، اس کے بعد بھی یہ انسان خبیث راہ پر چلتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے راستے پر چلتا ہے۔ یہاں تک کہ
میں نے ایک واقعہ شاید بتایا تھا، کسی بزرگ سے سوال کیا گیا کہ بکریاں جن کا پالن کم نظر آتا ہے مگر برکت اتنی ہے کہ ہزاروں بکرے روز کٹتے ہیں لیکن کم نہیں پڑتے، ایکسٹرا ہی رہتے ہیں، بازار بھرا پڑا رہتا ہے، بکریاں بچے بھی کم دیتی ہیں باوجود اس کے کم نہیں پڑتی، اور خنزیر 12 15 بچے دیتا ہے پھر بھی نظر نہیں آتا، اس کی قلت ہوتی ہے، اس میں یہ برکت کیوں نہیں؟ تو جو جواب دیا تھا بزرگ نے اسے سن لیں اور تھوڑا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جواب ان کا یہ تھا کہ بکریاں صبح بھور میں فجر کا جب وقت ہوتا ہے تو وہ سب اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اپنے اللہ کا ذکر کرتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر ان کو نیند نہیں آتی، کھڑی رہتی ہیں اور بالکل سویرا ہونے کا انتظار کرتی ہیں، اور سور جو ہوتا ہے وہ پڑا رہتا ہے دن نکلے تک، اس لیے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ قلیل نظر آتا ہے۔ آج دیکھیں دوسری چیز، اغیار کا یہ حال رہا ہے ماضی میں کہ وہ دن چڑھے تک سوتے رہے ہیں، دوپہر تک سوتے رہے ہیں، راتوں کو عیاشی میں ضائع کیے ہیں۔ غیروں کے بارے میں یہ چیزیں تھی، یہود کے بارے میں تھی کہ راتوں میں عیاشی کرتے ہیں، نصارہ کے بارے میں یہ تھی کہ راتوں میں عیاشی کرتے ہیں، اور قوموں کے بارے میں یہ بات تھی کہ راتوں میں عیاشی کرتے ہیں۔ تمہاری پہچان یہ تھی کہ مسلمان یا تو رات میں عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے اپنے رب کو یاد کر کے، اور یا تو پھر رات میں مصلی پر گزارتا ہے، رات مصلی پر گزارتا ہے، روتے ہوئے گزارتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے گزارتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزارتا ہے، امت کو دعا دیتے ہوئے گزارتا ہے۔ مسلمان کی رات اس طرح گزرتی ہے، یا تو سو جائے گا اپنے اللہ کو یاد کر کے، یا تو پھر وہ راتوں کو من طلب العلا سہرا لیالی کے تحت وہ رات جاگے گا اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے۔ اسی دو طرح سے مسلمان رات کو جاگ سکتا ہے یا سو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان عیاشی میں لگا رہے، اس کی رات گناہوں میں گزرے، ایسا کہیں ماضی کے مسلمانوں سے نہیں ملتا ہے۔ یہ پہچان نہیں تھی، اللہ اکبر، ہمارا یہ حال تھا کہ مسلمان جیسا بھی سوئے فجر میں اسے اٹھنا تھا، مرد ہو کہ زن ہو، چھوٹے ہو کہ بڑے ہو، سب اٹھ جاتے تھے، بوڑھے جوان گھر کے لوگ مسجدوں کو بھاگتے تھے، اور مائیں بہنیں گھروں میں مصلی پر چلی جاتی تھی۔ یہ معاشرہ تھا کہاں چلا گیا؟ اب تو تصور سے رہ گیا ہے۔ اب آج کیا ہے؟ ہم بدل چکے ہیں، اپنی عادتوں کو بالکل چینج کر چکے ہیں۔ مانیے گا اس بات کو پیارے، ہم یہود کی راہ پر چلے گئے، نصارہ کی راہ پر چلے گئے، عیاش قوموں کی راہ پر چلے گئے۔ آج ہر گھر بنا ہوا ہے سنیما خانہ، اگر گھر میں 10 افراد ہیں تو 10 کے لیے موبائل ہے۔ جب تک نیند سے آنکھ بالکل بھر نہ جائے، سرخ نہ ہو جائے، آنکھ پھوٹنے نہ لگے نیند سے، تب تک ہم موبائل نہیں چھوڑتے ہیں۔ کتنے تو ایسے ملیں گے آپ کو کہ موبائل دیکھتے دیکھتے سو جائیں گے اور موبائل پڑھ رہ جائے گا، چلتا رہے گا۔ یہ عادت آپ کی بن گئی ہے، نگاہوں کی عیاشی چالو ہے، طبیعتوں کی عیاشی چالو ہے، غلط مناظر دیکھنے کی عیاشی چالو ہے۔ اس طریقے سے رات پوری عیاشی میں گزر جاتی ہے، اور جب سویرا ہونے چلتا ہے تو جناب سو جاتے ہیں۔ خنزیر بھی سوئے ہیں، نصارہ سوئے تھے، یہ بھی سوئے ہیں، دنیا کی باطل قومیں سوئی تھی، یہ بھی سوئے ہیں۔ یہ تمہاری حالت بن گئی ہے۔ کہاں جا رہے ہو پیارے؟ پھر مشیت کو جلال آتا، پھر مشیت اعلان کرتی ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ جب تم نہیں سدھرو گے دنیا میں، جب تم وہی راہ بے ڈھنگی چلو گے دنیا میں، وہی رفتاریں بے ڈھنگی رہے گی دنیا میں، غلط روش ہی تمہاری عادت رہے گی، تو وہ کہتا ہے پھر ہم جہنم کو بھر دیں گے ایسوں سے۔ اور قرآن پاک کی آیات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے جب میں جہنم کو بھرنے لگوں گا اور مجرموں کو
پکڑوں گا تو لوگ بھاگیں گے، کہیں سایہ ڈھونڈیں گے، آڑ ڈھونڈیں گے، پر وہ کہتا ہے تنکے کی بھی آڑ نہ ملے گی، کہیں چھپ نہ پاؤ گے، لاکھ کہیں گھس جاؤ لوگوں میں نیکوں میں بچ نہ پاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اللہ فرماتا ہے مجرموں کو پہچان لیا جائے گا، ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا، پہچان دے لیا جائے گا کہ پیشانیوں پر سجدوں کا نور ہے کہ نہیں ہے، پہچان لیا جائے گا پیشانیوں پر اللہ کے حضور جھکنے کی نشانی ہے کہ نہیں ہے، اور پھر ان کو پکڑا جائے گا اور ناک کے بل منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا، اور کہا جائے ہذہ جہنم التی، یہ وہی جہنم ہے یکذب بها المجرمون، جس کا مجرم انکار کرتے تھے، جس کو مجرم ہلکا سمجھتے تھے، جس کی بات سن کر مجرموں پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یہ وہی جہنم ہے، دیکھ لے آج تجھے وہ پگھلائے گا، آج تجھے وہ جلائے گا۔ اے پیارے، پھر تمہیں کون بچائے گا؟ پھر کیا ہوگا تمہارا؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ اسی کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ آگے کی باتیں سننے سے پہلے یہ جھولیاں آپ کی خدمات سے گزر رہی ہیں، بس آخری مراحل میں کھڑکیاں بننے کو دے دی گئی ہیں، ان کو پیمنٹ کرنا ہے، سبھی لوگ اس سے جڑ جائیں۔ جھولیوں سے سخت اور زیادہ رقم کی ضرورت ہے، اس لیے جس سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ اس سے جڑ جائیں، اپنا تعاون پیش کریں، کھڑکیاں لگ جائیں، پھر جو اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں وہاں اجڑا ہے، داغ لگے ہیں، دھبے آئے ہیں، پھر اس کے لیے کچھ بہتر اقدام کیا جائے گا۔ یہ سارے انتظامات آپ یہ جو تھوڑا تھوڑا جمع کر دیتے ہیں، کچھ نظریں جیب سے نکال کر خون پسینے کی گاڑھی کمائی کی جو جھولی میں ڈال دیتے ہیں، یہ اسی کا کمال ہے، کتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں نہ چوکیں آپ 10 20 100 50 1000 500، اللہ نے جو بھی توفیق دی ہے وہ ضرور اس میں رکھ کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر کے حصے دار بنے۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین صلاح اور اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ڈرو اس آگ سے، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر رکھے گئے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہاں اسپیشل خطاب جو ہے وہ ایمان والوں سے کیا گیا، ایمان والوں سے کہا گیا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ، مطلب اگر نہیں بچاؤ گے تو گرو گے۔ اس کو دوسری آیت کی مدد سے سمجھتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ تو جو نیک ہوں گے، دھیان سے سنیے گا، جو نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، ابرار ہوں گے، وہ تو جہنم میں، وہ تو جنت میں پکا ہے جائیں گے، وہ جنت ہی میں جائیں گے، ان کے لیے کنفرم ہے۔ ایک آیت میں پڑھ رہا تھا، اللہ کا فرمان آیا، ضمیر ہل اٹھا، وہ کہتا ہے میں انسانوں کو جہنم میں ڈالوں گا، میری گرفت سے کوئی ان کو بچا نہیں پائے گا، پھر خود کہتا ہے میں ان کو بچا لوں گا جو تقوی والے ہیں۔ آئے ہائے زور سے، وہ خود کہتا ہے میں ان کو بچا لوں گا، خود ہی بچا لوں گا جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جن کی زبانوں پر آیات کی تلاوت کی لذت ہے، جن کی پیشانیوں میں سجدوں کی بہار ہے، جن کا وجود میرے ذکر سے سرشار ہے، جو میرے لیے میرے گھر کو آتے ہیں، میرے لیے مصلوں پر آتے ہیں، لمبی اس کی تفسیر اور مفہوم ہے، جو میرے لیے دنیا میں بہت کچھ کرتے ہیں، ان کو میں بچا لوں گا،
ان کو جہنم کی آنچ تک نہیں آنے دوں گا، باقی جو مجرم ہوں گے ان کو جھونک دوں گا جہنم میں۔ اے پیارے، آج دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، آج دنیا گمراہیوں سے بھری جا رہی ہے، دنیا الہادیت سے بھری جا رہی ہے، دنیا شیطانیت سے بھری جا رہی ہے، دنیا عیاشیت سے بھری جا رہی ہے، دنیا اللہ کی نافرمانی میں ڈوبی چلی جا رہی ہے، دنیا میں ایک ہنگامہ سا بپا ہے اللہ کی نافرمانی کا۔ دنیا بھول گئی ہے زمین و آسمان کا کوئی مالک ہے، دنیا بھول گئی ہے ہمارا پیدا کرنے والا کوئی ہے، دنیا بھول گئی ہے کہ جو ہمیں رزق دینے والی ذات ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، دنیا بھول چکی ہے۔ دنیا بھول گئی ہے، کیا آپ بھی بھول جاؤ گے؟ دنیا بھول گئی ہے، کیا آپ بھی دنیا کے ساتھ چلے جاؤ گے؟ جو حشر دنیا کا ہوگا وہ تمہارا کیا ایسا فیصلہ ہے؟ نہیں، بلکہ یوں کہو دنیا بھولنا ہے بھول جائے اپنے معبود کو، ہم تو اپنی دھڑکنوں میں اپنے معبود کو بسائے ہی رہیں گے، ہم تو اپنی دھڑکنوں میں اپنے معبود کو بسائے ہی رہیں گے اور اپنی پیشانی اپنے رب کے حضور جھکاتے ہی رہیں گے، اپنے آپ کو اپنے رب کے دربار میں پیش کرتے ہی رہیں گے۔ یہ آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، یہ آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، یہ آپ کے اندر شوق ہونا چاہیے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے حضرات، یہ بھی عرض کر دوں، یہ 50-60 سال 70-80 سال کی زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ سمر گئی تو پھر سمجھو دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی سمر جائے گی۔ یہ زندگی اگر بگڑ گئی تو آنے والی برزخی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے بگڑ جائے گی اور برباد ہو جائے گی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، میں حدیث پاک کے مفہوم کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک وقت کی نماز کا مجرم بنا اللہ کی بارگاہ، ساری نمازوں کا حساب دے دیا، ایک نماز آ کے آڑ آ گئی، نہیں پڑھا، کہیں سے اس کا حساب نہیں بنا، پھنس گیا ایک نماز کے بعد۔ کان کھول کر میرے پیارے، میرے رسول کے دیوانے دھیان سے سن لو، میں اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا، پیارے رسول کی بات بتا رہا ہوں، اپنے نبی کے فرمان کو تو سنو۔ ایک وقت کی نماز میں پھنس گیا، اب اس کے لیے یہ ہوگا، اس کو سزا ہوگی۔ کتنی سزا ہوگی؟ تقریباً 1,86,00,000 سال جہنم میں وہ جلایا جائے گا، تب وہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا پوری ہوگی۔ سوچ لو، ایک وقت کی نماز۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں ایک بندہ ایک وقت کی نماز کے لیے ہزاروں سال روئے گا، ہزاروں سال روئے گا، تب بھی آواز آئے گی اب تیری کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ جب سن رہا تھا تب کیوں نہیں سنایا؟ جب دے رہا تھا تب کیوں نہیں مانگا؟ جب معاف کر رہا تھا تب کیوں نہیں معافی مانگا؟ جب میری رحمت کا دروازہ کھلا تھا تب کیوں نہیں جھولی پھیلایا؟ جب دارالعمل میں تھا تب کیوں نہیں گڑ گڑایا؟ جتنا آج رو رہا ہے اتنا تب کیوں نہیں رویا تھا؟ تیری کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں کہ ہزاروں سال روئے گا، پھر بھی اس کی منت پوری نہ ہوگی، اس کی مانگ پوری نہ ہوگی۔ میں نے ایک ایگزامپل پیش کیا پیارے، غفلتوں سے نکل جاؤ۔ ویسے بھی دنیا کمانے کی کوششیں بڑی کر لی اور کچھ ہاتھ نہیں آیا، غریب ہی رہ گئے، دنیا میں سب سے پیچھے ہی کہلاتے ہیں۔ تو کم سے کم مصلی تو مضبوط کر لو، عبادت تو مضبوط کر لو۔ دنیا تو خالق و مالک گزار دے گا، آخرت تو سمر جائے۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع ابھی ناقص ہے اور کچھ باتیں اس میں عرض کرنے کی ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا ایک اعلان یہ ہے پیارے کہ وادی نور آزاد میدان آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، 12، 13، 14 دسمبر تاریخ ہے۔
12 دسمبر